أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ آل عمران کا یہ رکو نمبر 7 ہے جس کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس رکو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 64 سے اور یہ رکو ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 71 پر. آیت نمبر 64 سے سورہ آل عمران کا جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے، جو موضوع ہے، جو محور کلام ہے، وہ دراصل وہ اہل کتاب جو اپنا رشتہ ناتا حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے جوڑا کرتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے اور اسی پہ حجت کرتے تھے، اسی کو دلیل سمجھتے تھے، ان اہل کتاب سے خطاب ہے. تم کیا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اہل کتاب کا یہ جو رویہ ہے خاص طور پر سورہ آل عمران میں یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، اس کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو سیاق ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، جس خلفیے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی گمراہی کا تذکرہ فرمایا جو نادانی میں راستہ بھٹک گئے، والضالین جن کو کہا جنہوں نے راہ حق کو گم کر دیا، چھوڑ دیا، سمجھ نہیں پائے، شعور نہیں تھا. اور میں نے عرض کیا کہ اس سے بعد عیسائی دنیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے محبت اور عقیدت کا درد تو بھرتے تھے لیکن تعلیمات پر عمل نہیں کر پائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ دیکھو جس کو تم خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہو، تو دراصل ایک سازش تھی جو سینٹ پال نے رچی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پھیلنے لگی، عوام میں مقبولیت حاصل ہونے لگی،
50-60 سالوں میں، اور دھیرے دھیرے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مان رہے تھے۔ تو یہودیوں کو جنہوں نے صلیب پہ چڑھانے کی ناکام کوشش کی تھی، یہ بات بہت کھٹکنے لگی، ان کے آنکھوں میں ایک کانٹا بن گیا۔ انہوں نے ایک سازش رچی کہ ان کے درمیان پاؤل نامی ایک شخص، ایک نوجوان تھا جو بہت جذباتی تھا، ایموشنل، تو اس کو لے کر اس نے یہ اعلان کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد بڑی جوشیلی تقریریں، مجمع جمع کرنا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرانا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں جو لوگ رہے تھے وہ باقاعدہ حیات تھے، اور بعض وہ لوگ تھے جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کانفیڈنس کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، اپنے قریب پہ رکھتے تھے۔ وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہو گئے کہ ایک نوجوان ہے جوشیلے انداز میں کام کر رہا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ سڑکتے چلے گئے، غائب ہوتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے کسی دوسری لائن پر مذہب لے جا رہا ہے۔ یہی پاؤل تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور سچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے برات کا اظہار کیا، دوری اختیار کر دی۔ پھر اس نے ایک فلسفہ کہا، اسرائیلی تو تھا ہی، یہودی تو تھا ہی، اور اس نے مدد کی گریک لٹریچر کی، گریک فلسفے کی، اور اس کے بعد سے اقانیم ثلاثہ کی بات کی، جو ایک بہت پیچیدہ فلسفہ ہے، اور اس کو خود عیسائی دنیا نہیں سمجھ پاتی ہے، ہم لوگ کیا سمجھیں گے۔ اقانیم ثلاثہ کا خلاصہ یہ کہ تین خدا، ٹرینیٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بیچ میں ایک یا تو اسپرٹ ہے، روح القدس، پھر اختلاف ہے، بعض لوگ حضرت بی بی مریم کو مانتے، بعض اس کو مانتے، بعض اس کو مانتے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ جنریشن ختم ہو گئی، وہ نسل ختم ہو گئی، اور پاؤل کی تعلیمات غالب آ گئی، اور پاؤل صاحب سیلف پاؤل بن گئے اور بڑے ان کے امام بن گئے۔ تو جو آج عیسائی مذہب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے، آپ دیکھیے وہ سینٹ پال سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جو تشریح کی، اس نے جو نقشہ پیش کیا، اس میں عیسائی دنیا پوری کی پوری اپناتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی سازش ہوئی، عبداللہ بن سبا کا نام ہوا، وہ بھی یہودی تھا، اس نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی، لیکن الحمدللہ پورے امت مسلمہ بچی رہی، سبائی چند لوگ ہو گئے، دو چار گمراہ ہو کے کھڑے، باقی پوری امت الحمدللہ محفوظ رہی۔ لیکن یہ معاملہ عیسائیوں سے نہیں ہو سکا، پورے کے پورے گمراہ ہو گئے، احتجاج کرنے والوں کو کنارے کر دیا کہ کیتھولک ہو گئے، پروٹسٹنٹ ہو گئے، نسطوریا ہو گئے، کیا کیا ان کے فرقے بن گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بولی مالی سیدھی سادھی تعلیمات کو انہوں نے بس پشت ڈال دیا، غائب کر دیا۔ ہاں، اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ اس میں گاہے گاہے دیکھیں گے کہ توحید کی دعوت ہے، طرح طرح ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ہے۔ بڑی تبدیلیوں کوششوں کے باوجود بھی بائبل میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ پورے کو پورے چیپٹرز اور پوری کی پوری آیتیں چاہے آپ کہتے سینٹنسز کہہ لو نکال کے پھینک تو نہیں سکتے تھے، لہذا موجودہ بائبل میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں کھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو ایک ہی خدا کی عبادت کرنا، اسی کو سجدے کرنا، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اسی کی عبادت میں نجات ہے، جملے 20 مقامات پر آپ کو ملیں گے۔ اور اہل یہودی تو المغضوب علیہم کے سلسلے میں کہہ چکا ہوں کہ دانستہ طور پر سوچ سمجھ کر وہ بگڑے،
دنیاوی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دین کو انہوں نے بہت چھوٹی سی قیمت میں، ایک عہدے کے لیے، ایک پوسٹ کے لیے، چند پیسوں کے لیے، کسی حکومت کی خوشامد کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچ ڈالا، نبیوں کو قتل کر ڈالا، اصلاح کرنے والوں کو قتل کر ڈالا، جو آپ کی بات کیا اس کی مخالفت کی، اور نسلی غرور میں مبتلا ہو کر انہوں نے تورات کی ان ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا جس میں ان کے لیے شریعت کے احکام تھے۔ رہے توحید کا عقیدہ ان کے پاس بھی تھا، وہ بھی توحید کو مانتے تھے، ان کے پاس بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، رکوع سجود ہونے چاہیے، ان کے پاس بھی تھا کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہونا چاہیے، لیکن شریعت کی اہمیت زندگی میں نہیں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لہذا وہ ان کی گمراہی وہ جانتے بوجھتے تھی، اسی لیے اللہ کا غضب ہوا۔ عیسائیوں کی گمراہی وہ نادانستہ طور پر ہونے پر بیوقوفی میں ہو گئی، اسی لیے وہ سخت لفظ عیسائی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیے، جو سخت الفاظ یہودیت کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیے گئے۔ ان پر لعنت کا لفظ استعمال ہوا، ان پر غضب کا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ایک سے ایک سخت جلانی الفاظ ہے یہودیوں کے سلسلے میں، لیکن وہ جانتے بوجھتے کفر کر رہے تھے، سمجھ کر وہ انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عیسائیوں کی گمراہیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، اگر اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی یہ لوگ کرتے گمراہ نہیں ہوتے، انہوں نے پیروی نہیں کی، اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کی، بس عقیدت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور اس چیز کو آپ پکڑ کر رکھیے، یہ سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں یہ حقیقت آگے بڑھتی رہے گی کہ اطاعت رسول کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عیسائی دنیا کی گمراہی کا تذکرہ فرمایا تو پھر اہل کتاب سے ایک عمومی خطاب کیا، ایک ایسا ایڈریس جس میں سب کو شامل کر دیا گیا، جن کو دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے شریک خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، جو دعویٰ ہے کہ تم کو آسمان سے کتاب ملی، چاہے تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اس سے پہلے زبور کی شکل میں، سب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی دعوت کی جانب، کلمۃ عربی میں جملے کو بھی کہتے ہیں، کلمۃ عربی میں ایک لفظ کو بھی کہتے ہیں، کلمۃ عربی میں کلام کو بھی کہتے ہیں، وہ ساتھ ہے، یہ ساری تشریحات ہو سکتی ہے۔ اللہ فرمایا کہ ایک ایسے کلام کی جانب، ایک ایسی دعوت کی جانب، ایک ایسے نقطے کی جانب آ جاؤ، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہے، تم بھی اس کو تسلیم کرتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو جو بات مشترک ہے تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو وہ بات قبول کرنے کے لیے آگے بڑھو، تردد کیوں کرتے ہو؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور وہ کلام کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تو پہلے مشترک ہے، یہ تو تورات بھی کہتی ہے، یہ تو انجیل بھی کہتی ہے، یہ تو زبور بھی کہتی ہے، یہ سارے آسمانی کلام کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آسمانی کلام ہے تو اس دعوت سے وہ پر ہے، خالی نہیں ہے، اس دعوت کو تو قبول کر لو، پہلی سیڑھی تو آ جاؤ، اللہ نعبد کہ ہم نہیں کریں گے عبادت الا اللہ سوائے اللہ کے، ولا نشرک به شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پوری دنیا میں جو مذہب کو مانتا ہے، ایتھکس کو چھوڑ دیجیے، چلیے وہ 30 بار مانتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، ان سے ہمارا خطاب دوسرے انداز میں ہوگا، لیکن جو مذہب کو مانتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دین کوئی چیز ہے، مذہب کوئی چیز ہے، ہم مذہب کے پابند ہے،
تو اس سے آپ یہ سوال کیجئے کہ معبود حقیقی کون ہے؟ ایک بڑے اوتار ہوں گے، ان کی لسٹ ہوگی، فہرست ہوگی، لیکن سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اعتراف کریں گے ایک اوپر والا ہے، ایک طاقت ہے، اور اسی اوپر والے کو اور اسی سورس کو، اسی طاقت کی قرآن پاک میں تشریح کی. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہاں سے تشریح شروع ہوئی. بالکل ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں سورۃ الاخلاص نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے اسماء الحسنی کو بیان کر دیا کہ اس کی ذات یہ ہے، اس کی صفات یہ ہے. نہ تو اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ قل هو الله احد الله الصمد، کہ ایسی وہ ذات ہے کہ تنہا ہے، یکتا ہے، پختہ ہے، صمد ہے، کنٹرول والی، قوت والی، غلبے والی، بے نیاز. صمد کے معنی جس کو کوئی ضرورت نہیں لیکن جس کی ہر ایک کو ضرورت ہو. اور ایسی ذات کہ اس کا نہ بیٹا ہو سکتا ہے، نہ بیٹی ہو سکتی ہے، نہ والد ہو سکتے ہیں، نہ والدہ ہو سکتی ہیں. سارے رشتوں کے عیوب سے وہ پاک تنہا ہے، کیونکہ رشتے کمزوری کا نام ہے. رشتے کیا ہے؟ دیکھیے والد کمزور ہو کے دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں، اسی لیے تو اولاد کی ضرورت ہے، ان کے نام میں وہ باقی رہے، وہ نسل باقی رہے. ورنہ نسل ختم ہو جائے گی تو اولاد کی ضرورت کی تو کمزوری ہے. یہ ساری کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ بابا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ سارے آپ اس کے جو صفات ہے، صفات جمال ہے، صفات جلال ہے، صفات کمال ہے، سب کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے. جو معرفت خداوندی اسلام میں پیدا کی گئی کہ اگر خدا کو پہچانو، جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لو گے تو پھر لامحالہ پھر اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو گے. کوئی کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غیب سے رزق کا انتظام کرے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے. قرآن مجید نے چیلنج کر کے کہا پانی برسا دے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں کہا کہ وہ درختوں کو اگا دے، وہ ہری بھری فصل پیدا کر دے، کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. بہت ہی سورۃ الانعام میں آپ دیکھیں گے اعتماد کے ساتھ کہا گیا کہ پھلوں میں اس پھل کی خصوصیت پیدا کرے. کون ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آم کا درخت، نیم کا درخت دونوں لگے ہیں، پڑوس میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آم میں نیم کی ملاوٹ نہیں، نیم کے درخت میں آم کا پھل نہیں. کون ہے؟ فرمان اور آگے بڑھو. دیکھو اس کا عالم یہ ہے کہ ایک جانور سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، بڑا شیریں، بہت ہی مرغوب تمہارے لیے وہ مشروب ہے، لیکن اگر نکل کہاں سے رہا فرمایا گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکل رہا ہے، بالکل وائٹ صاف ستھرا، نہ خون کی ملاوٹ ہے نہ گوبر کی ملاوٹ ہے. کون ہے؟ فرمایا یہ ایک ہی ثانیہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بیان کر کے کہا کہ ہے اس میں کوئی شریک، کوئی پارٹنر جو کچھ گھنٹوں کے لیے کام کرتا، کچھ ملکوں کے لیے کام کرتا، کچھ خطوں کے لیے کام کرتا ہو، نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. جب اس کی ذات ایک ہے، جب وہ صفات میں کوئی شریک نہیں تو اس کی عبادت میں تم کیسے شریک کرتے ہو؟ عبادت کا معاملہ آ گیا تو تم پتھروں کو شریک کرتے ہو. عبادت کا معاملہ آ گیا تو تم انسانوں کو بھی شریک کر دیتے ہو. عبادت کا معاملہ آ گیا تو تم دریاؤں کو شریک کر دیتے ہو، مخلوقات کو شریک کر دیتے ہو، جانوروں کو شریک کر دیتے ہو. تو فرمایا دیکھو اسلام کا معاملہ بڑا صاف ستھرا ہے کہ نہ شرک فی ذات ہو سکتی ہے، نہ شرک فی صفات ہو سکتی ہے، نہ شرک فی عبادت ہو سکتی ہے. تینوں قسم کے شرک کو حرام قرار دیا گیا. قریب نہیں بتانا، لا تشرکوا بی شیئا، کسی قسم کا کوئی شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کرو. پہلے اپنے مالک کو لگاؤ، مالک کے وفادار نہیں اور مالک سے لے کر غیروں کا شکریہ ادا کرتے ہو. تو آپ اجازت دیجیے میں کہوں کہ ایسے کنزرو قسم کے انسان کا کیا بھروسہ ہو، اس پر کون بھروسہ کرے جو اپنے ایک ہی مالک سے سب دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے،
خوشیاں لے رہا ہے، شفا لے رہا ہے، حیات لے رہا ہے، شکریہ کرتا، سجدہ کہیں اور کرتا، نذرانہ کہیں اور چڑھاتا، کسی اور کے لیے منت مانگتا، تو ایسا کمزور انسان جو اپنے مالک کو چھوڑ دے، دوسروں کے طور پر چھپ جائے، لہذا ایسے میں کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لہذا فرمایا کہ سب سے پہلے شرک چھوڑ دو اور توحید کی طرف تو اللہ تعالی نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اللہ کی عبادت یعنی سجدے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت رکوع اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور اللہ کی عبادت یعنی قسم اللہ کے نام پہ کھائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے معنی یہ کہ درود و نیاز اللہ کے نام سے، منت اللہ کے نام سے مانگی جائے گی، اور اللہ کی عبادت یعنی دامن پھیلائیں گے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگیں گے تو بس اللہ سے دعا کریں گے، دعائیں ہوں گی اللہ سے، مدد مانگی جائے گی اللہ سے، اولاد مانگی جائے گی اللہ سے، ضروریات زندگی طلب کی جائے گی اللہ سے۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت کی پوری قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری قسمیں اللہ کے ساتھ خاص رکھنا، کسی کو اس میں شریک نہ کرنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں یمن سے آ رہا ہوں، وہاں بہت احترام میں ذرا جھک جاتے ہیں، رکوع کی کیفیت کرتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی انسان کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہے، حضرات یہ معنی لفظ ارشاد فرما، ان عینا کے معنی آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے، آدھا جھکنا، سجدے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، سجدہ تو بہت دور کی چیز ہے، آدھا جھکنا یعنی رکوع کی شکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھو کسی کو سجدہ نہ کرنا، کسی کو سجدہ نہ کرنا، تو کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی کہا ہرگز نہیں، مجھے بھی حرام۔ تو جب اللہ کے رسول کو سجدہ حرام ہے تو کسی پیر کے پیروں پہ گرنا، جب اللہ کے رسول کو سجدہ حرام ہے تو کسی کو ولی سمجھ کے اس کے قدم بوسی عرض کرنا، کیوں قدموں کو بوسا دیتے ہو؟ بوسا دینا ہے، سب کو بوسا دے دو، قدم بوسی کیوں؟ یہ مشرکانہ خرافات برادران وطن سے ہم نے عاریت لے لی، انہیں کو واپس کر دے، توحید خالص کر لے۔ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کبھی اسلام نے نہیں کیا۔ اتنا سخت لب لہجہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ریپیٹڈ اے منکرو، نہیں ہوگی تمہاری پرستش، نہیں کی جائے گی تمہاری طرح کی پوجا، نہیں کی جائے گی تمہاری طرح کی عبادت، یہاں کمپرومائز نہیں، نرمی نہیں۔ ہاں بھوکے رہو گے نرمی، ہم بھوکے رہ کے تم کو کھانا کھلائیں گے، کپڑے نہیں ہے ہم ایک جوڑا رکھ کر پورے جوڑے دے دیں گے، چھت نہیں ہے ہم تمہارے لیے رہنے کا انتظام کریں گے، بیماروں ہم دوا دیں گے، لیکن جب عبادت کا معاملہ ہے تو اللہ کے سوا کسی کی نہیں کریں گے۔ یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کو اگر ہم ہندوستان میں اپنائے ہوتے تو اب تک میجورٹی میں نہیں رہتے۔ تو ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم آئے تھے تو سکھانے، لیکن خود سیکھنے لگے اپنے برادران وطن سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک ان کے اندرون میں غصہ ہے جو ہم پر نکال رہے ہیں۔ ہم کو جہنم کے راستے پہ چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے مارو ان کو، پیٹو ان کو بھی چلا، یہ ہم کے اندرون میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ کھل کر کہو اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض لوگ بعض دیگر کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہیں بنائیں گے۔ دیکھیے یہ آیت اتنی عجیب و غریب ہے، عظیم الشان ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے روکا کہ انسان کو معبود نہ بنائے، انسان کو رب نہ سمجھے، یہ تو روکا ہے۔ یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھیے مفہوم ولا یتخذ، اور نہ بنائے بعض ہم میں سے بعض لوگ بعض دیگر بعض کو اربابن، ارباب رب کی زبان من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر کوئی انسان کسی انسان کو رب نہ بنائے۔ یہ ایک حکم ہے نا
ایک اور میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم پاس کیا ہے، لیکن فرمایا کہ اتنا حسین حکم ہے کہ اسی حکم میں دلیل ہے، اسی حکم میں دلیل ہے کہ بعض انسانوں کو خدا کیوں نہ مانے، ایک انسان دوسرے انسان کو رب کیوں نہ سمجھے، اس کی دلیل یہ ہے معصوم میں باز تمہاری طرف ہے وہ بازیت ہے نا، جیسے تم ہو ویسے میں بھی، تم بھی ایک جز ہو انسانیت کا بعض حصہ، ایک حصہ، وہ بھی انسانیت کا ایک حصہ تمہاری طرف، تو تم کو جیسے بھوک لگتی ہے اس کو بھی بھوک لگتی ہے، تم جیسے بیمار ہوتے ہو وہ بھی بیمار، تو اس کو کیسے خدا مانتے ہو، کیسے اس کے لیے سجدے کرتے ہو، کوئی جادوگری شعبہ بازی دیکھ کر دین کیوں نہ دیکھتے ہو، اس کے پیچھے دیوانے کیوں ہو جاتے ہو۔ یہ آیت اگر ہندوستان والے سمجھ لیں تو ہر دوسرے تیسرے سال جو باباؤں کے کیسز آتے رہتے ہیں، ایشوز بنتے رہتے ہیں نا، وہ سب ختم ہو جائیں گے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ جادوگری شعبہ بازی چالاکی ہوشیاری کو دیکھ کر بھیڑ پیچھے چلنے لگتی ہے، خدا سمجھنے لگتے ہیں، پاپا سمجھنے لگتے ہیں اور پوجنے لگتے ہیں، اس کے قدموں میں جا کے پڑ جاتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہے تو زبردست اسکینڈل، کوئی زانی نکل رہا ہے، کوئی دولت کو لے کر بھاگ رہا ہے، رجنیش کا اشر کیا ہوا تھا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور پھر وہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے سائی بابا مرے تو ان کے حالات جو بعد میں یورپین جرنلسٹ جو پیش کیے جس طرح سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اس کا آپ پڑھتے چلے جائیے، یہ سارے اسکینڈلز، دھوکے بازی، شیطانیت کے مظاہر یہ سب ختم ہو جائیں گے جب آپ سمجھ لیں گے کہ میں بھی انسان، یہ بھی انسان، میرے ساتھ بھی مجبوریاں، اس کے ساتھ بھی مجبوری، سامنے بیٹھ کے یہ کھانا کھا رہا ہے، بغیر کھانا کھائے جی نہیں سکتا، اس کے اندر کیا خدا بننے کی صلاحیت۔ معلومات ہے جو کھانا کھاتا ہے، کھانے کا ہوتا ہے اس کو لامحالہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ 24 گھنٹے 30 گھنٹے کے بعد کھانا باہر نکالے، تو ایسا فضلہ خارج کرنے والا خدا قابل احترام پوجنے کے قابل کیسے بن جاتا ہے؟ کہاں نہیں تمہاری عقل؟ ایسا فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور آگے چل کے سورۃ التوبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مذہبی لوگوں کو کلر کے جبے پہن لیے یا ننگے ہو گئے یا بالوں کو سوا لیا، تیرے دیگے ہو گئے، درخت پہ بیٹھ گئے، کنویں میں چھپ گئے، تو تمہیں کو خدا بنا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ تو خدا نہیں بناتے، آپ تو خدا نہیں بناتے، بس رسپیکٹ احترام دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو کہتے ہیں تم سنتے ہو، وہ سجدہ کرواتے ہیں، سجدہ کرتے ہو، وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، حرام سمجھتے ہو، وہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں، تم اس کو حلال کرا دیتے ہو، یہی خدا بنانا ہے۔ کہا کہ یہ سارے اعمال، یہ فنکشنز، یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ حلال ڈکلیئر کرے گا، اللہ تعالیٰ حرام ڈکلیئر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری انکنڈیشنل ہوگی، باقی ساری مخلوق کی بات مانی جائے گی بشروط آپ نفع دیکھیں گے تو بات مانیں گے، آپ اچھائی دیکھیں گے تو بات مانیں گے، اگر اچھائی نہیں ہے، نفع نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، تو آپ کچھ چھوڑ دینے کا پھر اختیار رہتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو منہ پھیریں، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، صحابہ اعلان کر دیں کہ گواہ رہو ہم تو مطیع ہے، فرما بردار ہے، ہم تو سب میٹھے جیسا رہتا ہے اللہ کے آگے جھکے ہوئے، ہم تو اس کی بات مانتے ہیں، تو مانو نہ مانو ہم تو مانیں گے۔ ایسی جامع آیت ہے، ایسی منفرد آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو سب سے بڑا جنگوں کو فتح کرنے والا فاتح اور سب سے بڑا حکمران تھا ہرقلس، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو جو خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو خط دو جملوں کے بعد اسی ایک آیت پر مشتمل 4 سینٹنسز کا خط تھا، 4 ہی جملے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور وہ حالات نارمل ہو گئے اور مکے کے لوگوں کی جو لڑائی چل رہی تھی وہ ذرا تنگی بڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، ان میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا
اور خوبصورت حسین جمیل بہت سلیقے کی بات کرنے والے تھے، ان کو سفیر بنایا۔ اور رومن امپائر کا حکمران جو تھا ہرقل، جس نے ایران کو بھی شکست دے دی تھی اور بہت بڑا فاتح سمجھا جاتا تھا، جنگی سورما سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں حضرت دحیہ کو خط دے کر، اور وہ خط لے کر پہنچتے ہیں۔ بڑے مرحلے ہوئے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہ کہاں پڑھنے والا تھا، لیکن حضرت دحیہ نے ایک طریقہ کار اپنایا اور ایک سفارش کے ذریعے سے خط دربار میں پہنچا۔ تو اس نے کہا کس کی طرف سے آپ؟ تو کہا کہ یہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ایک مکی رسول ہے، انہوں نے بھیجا۔ تو اس نے خط پڑھنے سے پہلے بہت سنجیدگی سے سوچنے کا ارادہ کیا۔ یہ اس کی ذہانت بھی ہے، دیکھیے کہ اس نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو، میرے ملک میں کوئی اس خطے کا قافلہ اگر ہے تو اس کو تلاش کر لے کے آؤ۔ تلاش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کرنا یہ ہوا کہ وہ تجارتی قافلہ کس کا تھا، فلسطین جا رہا تھا، وہ تھا ابو سفیان کا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ تھے، وہ سردار تھے، پورے قافلے والوں کو پکڑ کر بادشاہوں کا زمانہ آج کل ہوتا ہے، تو بادشاہوں کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا سوچیے، پورے قافلے والوں کو پکڑ کے ہرقل کے دربار میں پہنچا دیا۔ ہرقل نے کہا کہ تمہارا سردار کون ہے، سب سمجھدار کون ہے؟ ابو سفیان کو بتایا گیا آگے آ جاؤ، پورے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد کہا میں ان سے کوسچنز کروں گا، سوالات، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ اتنی ہوشیاری سے اس نے پھنسایا۔ اب اس کے بعد ابو سفیان سامنے کھڑے ہوئے، کہا کہ تمہارے پاس جو نبی برآمد ہوئے ہیں، نبی جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، وہ نسب میں کیسے ہیں، حسب نسب کا خاندانی بیک گراؤنڈ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جی تو چاہ رہا تھا ڈنڈی مارو، لیکن مجھے ڈر تھا پیچھے سے لوگ جھٹلا دیں گے، تو ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہی گردن اڑا دے، اگر گردن نہ بھی اڑائے تو پریش میں جاؤں گا تو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، بچہ بچہ کہے گا یہ جھوٹے کہلا گئے، جھوٹے کہلا گئے، جھوٹا کذاب قرار دیا جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے سچ سچ کہا کہ نسب میں خاندانی اعتبار سے ہمارے سب سے اچھے خاندان کے سب سے اچھے نسب کے وہ ہیں، کیا نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بتاؤ کہ اس عمر میں نبوت کا اعلان کیا، کہا 40 سال کے آس پاس میں کیا، اچھا نمبر دو ہو گیا۔ نمبر تین اس نے کہا یہ بتاؤ ان کے ماننے والے بڑھ بھی رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا ایک دم 100-200 لوگوں نے قبول کیا، دھیرے دھیرے سڑکے کا نہیں، ایسا نہیں، دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا کیا تم نے کبھی اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ کا تجربہ کیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی اس سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، جھوٹ بولنے کا اور سے کسی قسم کا کوئی واقعہ منسوخ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا ان کے کوئی خاندان میں ایسا نبی گزرا یا بادشاہ گزرا جس کو لینے کی خواہش ہوتی انسان؟ کہا نہیں، آپ سے پہلے چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تو بہت دور کا تھا، تو کہا نہیں ہے آج سے ان سے پہلے نہ کوئی بادشاہ تھا ان کے خاندان میں، نہ کوئی نبی تھا۔ اس نے کہا تو یہ بتاؤ کہ کیا ان کے ماننے والے قوم کے امیر انٹلیکچوئل بہترین لوگ ہیں یا غریبوں نے جلدی ان کی بات مانی؟ کہا نہیں، غریبوں نے بات مانی۔ جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ پہلے آگے بڑھے، بلال آگے بڑھے، عمار آگے بڑھے، یاسر آگے بڑھے، سہیب آگے بڑھے، بعد میں پھر سرداران قریش میں سے کچھ لوگ ان کے قریب ہوئے۔ یہ سب سننے کے بعد اس نے کہا دعوت کا خلاصہ کرو۔ دعوت کا خلاصہ کیا، کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ کفر پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دعوت دیتے ہیں سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کرنا، نماز قائم کرنا، اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، والدین کا خیال رکھنا، بے حیائی کی طرف نہ بھٹکنا، رسول اللہ بس کافی ہے۔ یہ بتاؤ تو کبھی انہوں نے عہد توڑا؟ کہا اب تک تو کوئی عہد نہیں توڑا۔ یہاں ابو سفیان کہتے میں نے ایک ڈنڈی ماری چھوٹی سی،
اب تک تو اہم نہیں کہا، لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک حدیبیہ میں سلام صبح ہوئی ہے، وہ صبح کا دیکھنا ہے، باقی رہتے ہیں یا توڑتے ہیں، وہ ذرا دیکھنا ہے ابھی۔ ہرقل نے کہا کہ خط لاؤ، خط دیا گیا، خط پڑھا، اس خط میں اتنا لکھا تھا کہ اے عظیم روم، اے شہنشاہ روم، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اسلم تسلیم، اسلام قبول کر لے، سلامتی مل جائے گی۔ اسلام قبول نہیں کرے گا، تیری عوام اور رعایا کا بھی گناہ تجھ پر ہوگا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ آیت کوٹ کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ 4 جملوں کی دعوت تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ سچے نبی ہے، کیونکہ سچا نبی ہمیشہ مجھے خطرناک ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ماننے والے غریب غربا ہوتے ہیں شروع میں، اور پھر جو مان لیتا ہے پلٹ بھی نہیں جاتا۔ ماننے والے دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں، کبھی ان سے بے وفائی کا تجربہ نہیں ہوتا، اور ان کی دعوت کا بھی یہی خلاصہ ہوتا ہے، یہ نبی سچے۔ اور اس کے دربار میں بخاری شریف کی روایت ہے، ایسے شور مچا جیسے بھٹکے ہوئے گدھے اچھل رہے ہوں، بہت ناراض ہو گئے، مگر چھوڑ دے گا تو ہماری دین تو چھوڑ دے گا، ہم تیری بات نہیں کریں گے، جھگڑا ہوگا، کھانا تنگی ہوگی۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو ٹھہرو، میں تم کو آزمانے کے لیے دیکھ رہا تھا، تمہارے اندر دینداری ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بعد میں ڈیسیشن لیں گے، ان لوگوں کو واپس کرو۔ حضرت دہیا کو بھی واپس کیا اور ابو سفیان کو بھی واپس کیا۔ ابو سفیان باہر نکل کے کہتے ہیں کہ اب محبت کا معاملہ ہمارے ہاتھوں سے زیادہ رہا، اور یہ انٹرنیشنل بیٹھ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ مخالفت کر سکیں۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ جانتے ہیں وہ تب تو چلے گئے یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ وہ ایک تنہا آیت ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل قسم کی اس زمانے کی سپر پاور، سب سے بڑی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور آگے کیا ہوا؟ بہت سارے مورخین کہتے ہیں اس نے اسلام قبول کیا اور چھپایا، ڈر گیا اپنی رعایا سے۔ لیکن بہت سارے مورخین کہتے ہیں نہیں، وہ مصلحت پسند تھا، جیسے ہمارے حکمران ہوتے ہیں مصلحت پسند، اور اس نے عوام کو دیکھ کر انہیں کے مذہب پر قائم رہنے کی بات کی، لیکن اس تیزی کے ساتھ وہاں اسلام پھیلا، اور اس کے درباریوں میں سے جو لوگ حاضر تھے انہوں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کر دی، اور جو یہ کہتے تھے یہ عرب کے چرواہوں کے اوپر حکومت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی موت خود پڑھتے ہیں، وہ لوگ اس عرب کے چرواہوں کے قدموں تلے آتے چلے گئے، اور 40 سال کے اندر اندر یہ سارا رومن امپائر جس میں فلسطین تھا، آج جس کو آپ سیریا کہتے ہیں وہ سیریا تھا، جارڈن تھا، یہ سارے ممالک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ایک آیت کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 لٹریچر کی تفسیر کرتے تھے، مخالفین کے درمیان قرآن پاک کی 1 آیت 2 آیت 8 آیتیں 10 آیتیں بس تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن پاک خود کام کرتا ہے، قرآن پاک کی خود تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں خود روح ڈالنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ کے کلام سے ہم نے بڑی اعتنائی کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھانے کی کوشش کی، اور بات ساری ایکٹیویٹیز رہ گئی ہے، جلسے رہ گئے ہیں، جلوس رہ گئے ہیں، شور رہ گیا ہے، اور شہرت رہ گئی ہے، اخبار رہ گئے، اشتہارات رہ گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے وہ رشتہ نہیں رہ گیا جو رشتہ صحابہ کا تھا، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، جس کی وجہ سے حالات تبدیل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جانب دوبارہ ہم کو آنا ہوگا، جب تک اس کلام کو ہم سینے سے لگا کر اس کے تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا یہ جذبہ پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، ایسے ہی درر پر چلتی رہے گی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب آؤ اس کامن ویلیو پر، اس کامن دعوت پر کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تمہیں پڑھتے ہیں تو ایسا بھی آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد ما تعقلون، اے اہل کتاب تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کیوں بحثیں کرتے ہو،
جبکہ نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں تو کوئی چیز نازل نہیں، سب بعد میں، ساری چیزیں بعد میں نازل ہوئی۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ عقل نہیں ہے تم کو؟ تم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، جن چیزوں کا تم کو تھوڑا بہت علم ہے تو اس میں تو بڑی بحث تم کرتے ہو۔ تھوڑا بہت علم ہے، میں نے اس لیے کہا کہ علم یا نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، کچھ علم ایسا آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا، تھوڑا بہت علم یہ ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا کہ تھوڑی بہت معلومات ہے تو بڑی بحثیں کرتے ہو، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم کیوں بحث کرتے ہو ان چیزوں میں جس میں تمہاری کوئی نالج ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، سائنس کے بارے میں معلومات نہیں، ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہیں، قانون کے بارے میں معلومات نہیں، لائر سے بحث کر رہے ہیں، اور آگے چل کے دین کے بارے میں صفر 0% نالج مفتی صاحب سے بحث کر رہے ہیں، پچھاڑ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر کہاں گئی جن چیزوں کے بارے میں تم کو علم ہی نہیں ہے؟ زندگی میں تم نے ایک بار بخاری شریف نہیں پڑھی، زندگی میں ایک بار تم نے حدیث کی 6 صحیح کتابیں نہیں پڑھی جس کو سیاستہ کہتے ہیں، زندگی میں تم نے کامل قرآن پاک کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی، کہیں جب بحث کا معاملہ، سوال جواب کا معاملہ ہے، آستی چڑھا کے تفسیریں کریں گے۔ یہ کون سی ذہنیت ہے؟ ہماری یہودیوں کی ذہنیت ہے، جن چیزوں میں علم نہیں، خاموشی سے سنو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں میں علم نہیں وہ صاحب علم سے پوچھو، صاحب علم سے سیکھو۔ اگر تمہارے اندر یہ، میں خاص طور پہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ فصیح نہیں ہے، کل حجتی کی طبیعت رہے، کاٹنا مان کاٹنا سامنے والے کی، بلا وجہ بحث میں الجھنا، بلا وجہ بحث کی آگ لگانا، تو اس کے معنی یہ کہ یہودیت کے جراثیم دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہو، دین سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، دینی مسائل نہیں سمجھنا چاہتے ہو، اسی لیے سامنے والے کے منہ پہ تالا لگانا چاہتے ہو۔ یہ وہ بزرگ سے کہا گیا، بزرگ ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بیچارے ضعیف تھے، ان سے کہا گیا یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، تو ادھر ادھر دیکھ کر کہا حدیث تو حدیث، غریب کا ہے، غریب ہے، تو آپ کو معلومات نہیں ہے، غریب حدیث صحیح کی قسم ہے، معلومات ہے، آزا حدیث غریب اگر لکھا ہے تو اردو والا غریب مطلب یہ جس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہے، نہیں بھائی، یہ محدثین کا احترام ہے، اصطلاح ہے، حدیث غریب یعنی وہ حدیث جس کی روایت ایک ہی صحابی کرتے ہیں، ایک اصطلاح ہے، نام ہے، ایک قسم کا نام، حدیث غریب ہے، میں نے قبول کرتا تو تمہیں پھر جہنم میں جاؤ، تمہارا اپنا مسئلہ، تو علم نہیں ہے بحث کرنا چاہتے ہو، معلومات نہیں ہے بحث کرنا چاہتے ہو۔ کتنے مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ مناظرے کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اور لمبی چوڑی تقریریں کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کو خود نالج نہیں ہے، ان کو خود معلومات نہیں ہے۔ اگر خود رات کا ایک لطیفہ ہے، وہاں نواب نبی صاحب پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم نواب نبی کون ہے، ان کو خود نہیں معلوم۔ اب میں انگشت بدلتا رہ گیا حیرت میں کہ کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب جب ندوے کے معتمد تھے، وہ زندگی میں ایک دن ندوے کے معتمد نہیں رہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، وہ لازم تھے۔ علی میاں صاحب کے اہتمام کے دور میں رابط صاحب نے ارے علی میاں معتمد ہی نہیں تھے، تو اہتمام تھا، وہ نہیں گئے، خوب اہتمام کے ساتھ، نالج کچھ بھی نہیں، پڑھو لکھو، لکھنے پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، سیکھو، کتابوں کا ذخیرہ ہے، مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، سیرت پڑھیں، حدیث پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، اس کے بعد کچھ نالج ہوگی تو یہ بات کرنے کی جسارت کریں، ورنہ بغیر معلومات کے بحث کرنا یہ تو ایسا ہم نے دے دیا ہے کہ کلچر بن گیا ہے اور اس کو خوبی سمجھا جانے لگا۔ فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا کوئی تھوڑا بہت علم ہے، بحث کر رہے ہو ٹھیک ہے، بیچے کو فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو تم کیوں بحث حجت کرتے ہو فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے یہ چیز کیا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تم نادان ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول کو واقف کرایا جو حقیقتیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ حقیقت اپنی ذریعہ سے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی الہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دینی حقیقتوں کو، تو یہ چیزوں کا مسئلہ الگ ہے، میں یہ کہوں درخت ہرا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، پھل میٹھا ہے ٹھیک ہے، یہ چیزیں تجربے کی ہیں، لیکن جو دین ہوتا ہے، جو آخرت، جو عبادت کا نظام وہ اللہ کی جانب سے ملتا ہے، اور اس نظام پہ کام لانے کی کوشش کرنا وہ وہی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا، ارباب من دون اللہ، اللہ کہہ کے خدا بنا لو کہ یہ صاحب بھی حلال حرام کرنے کے قابل ہے، اعوذ باللہ، وما اللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، تم کو علم نہیں ہے کیا ہے وہ حقیقت، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نعوذ باللہ، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے ولا نصرانیت اور نہ عیسائی تھے، نہ یہودیت تو کہاں پیدا ہوئی، یہودیت نام کی تحقیق کر لو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے، ان کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹا یہوذا تھا، وہ بیٹے کی نسل اپنے آپ کو یہودی کہنے لگی، کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے، سوچو نصارہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصریہ کی گلیوں میں چکے پیدا ہوئے تو ناصری گلی سے نصارہ ہوئے اور انہوں نے دین کا ہی نام نصارہ رکھ دیا، لہذا یہ ساری چیزیں یہ خرافات یہ تو بہت باقی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ولیکن کانا حنیفا مسلمہ، لیکن حضرت ابراہیم تھے تو کیا تھے، یکسو ہو کر، حنیف سب سے کٹ کر بالکل یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، مسلمان مطیع فرما بردار، جو حکم خداوندی ہو اس پر تعمیل، یہ تھے حضرت ابراہیم۔ ابراہیم کی سیرت یہ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم یہ کرو، یہ کام کرنا ہے تو کوئی یہ کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت نہیں پوچھی کبھی، حکمت اللہ کے پیچھے کیا حکمت ہے، اللہ کا حکم میں کروں گا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا کا حکم میں رکھوں گا، جو آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، وما کان من المشرکین، جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سبق سکھایا کہ تم جو دعویٰ کر رہے ابراہیم نعوذ باللہ یہودی تھے عیسائی تھے تو ان سے کوئی تعلق نہیں، باطل دعویٰ برباد کر رہے، تو پھر مکے کے مشرکین بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑتے تھے، اور ادھر بھی نسب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب پہلا فرمایا، لیکن یاد رکھو مکے والے تم کو بھی اچھلنے کی ضرورت نہیں، وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے، یہ بتوں کی پوجا وہ تو ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے اور میری نسل کو بتوں سے بہت دور رکھی، بتوں نے عقل مار دی لوگوں کی، یہ بت پرستی نے لوگوں کو کہیں کا نہیں رکھا، تو وہ تو بڑی سمت تھے، ابراہیم علیہ السلام تو بس موحد توحید کے اللہ بردار، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے قریب وہ جو حضرت ابراہیم کے راستے پر ہو، یہ اس حقیقت کو ہم سمجھے، اس حقیقت کو ہم سمجھے کہ چاہے بزرگوں کا ہم نام لیں، چاہے صحابہ کا نام لیں، چاہے انبیاء کا نام لیں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا دعویٰ کریں، یاد رکھیے سب سے قریب ان سے وہ ہوتا ہے جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، یہ دماغ سے نکال کے پھینک دے کہ صرف عقیدت کا دعویٰ کرنے سے ہم ان کے ہو جاتے ہیں، کوئی اس وقت تک عیسائی نہیں جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ نہ چلے، نام چاہے کچھ بھی لگا دو، کوئی اس وقت موسوی نہیں جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ نہ چلے، کوئی اس وقت تک محمدی نہیں جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے، کوئی ابراہیمی نہیں جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلے، کوئی قادری نہیں جب تک کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلے، راستے پہ چلنا یہ ہے اصل، نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، راستے پہ چلنا، انہوں نے جو تعلیمات دی، انہوں نے جو کہا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ماننا،
یہ ہے حقیقت دین کی اطاعت فرما برداری. لہذا فرمایا کہ نام لے رہے ابراہیم کا، یہودی بھی لے رہے ہیں، عیسائی بھی لے رہے ہیں، مکے کے مشرکین بھی کہہ رہے ہیں ہمارے جد افضل ابراہیم ہے. لیکن یاد رکھو ان اولى الناس، اولا کے معنی قریب ترین، لوگوں میں ابراہیم سے قریب ترین وہ ہے للذین اتبعوه، جو ان کی اتباع کر رہا، ان کے راستے پہ چل رہا، ان کی توحید کرو، ان کی قربانیوں کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، ان کی جو بندگی تھی اس بندگی پر وہ کہا کون ہے، ان کی بندگی کے طرز کو اپنایا ہوا کون ہے، ان کے طریقہ کار کو کون اپنایا ہوا، وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کر دی، توحید کی تجدید کر دی، قربانی کی تجدید کر دی، مناسک حج کی تجدید کر دی، ہر چیز کی تجدید کرتے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اس کو سمجھ لیا، چمکا دیا، اور پھر آخری شریعت تو آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امور گناتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے، دیکھو یہ چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم کی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کا ذکر فرماتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو یہ تعلیمات ابراہیمی، یہ ملت ابراہیمی ہے جو ہم لے رہے ہیں، ہم اختیار کر رہے ہیں. دوسروں نے ظاہر کر دیا ہمارے پاس مناسک حج کے مناسک سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ مشاعر حج ہے جو اس سے ابھی کو ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے، ابراہیم کا طریقہ کار، اس کی تجدید ہو رہی ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے دوبارہ. لہذا آدم نبی والذین آمنوا، اور جس نبی پہ ایمان قبول کر رہے ہیں ان کو حق ہے وہ دعوت ہے ہم ملت ابراہیم پر ہے. وہ جو اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قیمتی سے قیمتی چیز پیش کر سکتے ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ مزاج ابراہیم، یہ ہے اس امت کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. اور پھر ایک حدیث میں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں تم دیکھو گے کہ بعض نبیوں کا مزاج بعض نبیوں سے ملتا جلتا ہے. الانبیاء ولی النبی کی، کوئی نبی کا مزاج کسی نبی سے زیادہ ملتا ہے، کوئی نبی کا مزاج کسی نبی سے زیادہ ملتا ہے. اور فرمایا انا ولی ابراہیم خلیل، میرا مزاج ہے اور میرا نیچر، میرا طریقہ کار حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ ملتا ہے، قریب تر ہوں ان کے مزاج سے اور ان کی شخصیت سے، ان کی تعلیمات سے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملت سے، ملت ابراہیم سے، اس شخصیت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے بہت تعلق تھا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ نبی ہے جو سب سے قریب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تو ہے ہی اہل ایمان کا کام بنانے والا، اللہ تو ہے ہی مومنوں کا مددگار، مومنوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل رہی، ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل رہی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو صراط مستقیم پر تھامے ہوئے ہیں، جبکہ سازشوں کو پوری دنیا کر رہی ہے کہ اہل اسلام کی نظر سے ہٹ جائے، صراط مستقیم کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دے. بھاری بھاری رشوتیں دی جا رہی ہیں، عہدوں کی شکل میں، دولت کی شکل میں، ملازمت کی شکل میں، ساری چیزوں کی پیشکش ہو رہی ہے کہ تم دین چھوڑ دو. اور اس کو دین نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے فنڈامنٹلسٹ نہ رہو، نہ پڑ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے کہ مومن صراط مستقیم پہ لگے ہوئے ہیں، حالات کا معاملہ کر رہے ہیں، نوکریاں ہاتھ سے چلی جا رہی ہیں، محل ہاتھ سے چلے جا رہے ہیں، سلم میں کھول دیا جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، وہ سی اے ہو رہا ہے، ناسی ہو رہا ہے. ایمان والے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. فرمایا وَقَدْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، یہ اہل کتاب ان کا ایک گروپ کوشش کرتا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، اسلام سے دور ہو جاؤ، ناواقف ہو جاؤ، پوری کوشش. اور اس کے لیے طرح طرح کی پیشکشیں کریں گے. جب فلسطین جانا ہوا
تو فلسطین کے گروپ نے بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، ان کی بات کی گہرائی میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وہ ہم ہندوستانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ہماری کالونیاں ہیں، یہ کالونیوں کے اوپر بلڈوزر چلا کر میدان بنا دیا۔ یہ مسجد اقصی کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، قبلے کی طرف میدان ہے ایک لمبا سا، تو کہا یہ میدان مسلم کالونی تھی، پورا بلڈوزر چلا کے انہوں نے میدان کر دیا، لیکن کوئی عدد نہیں۔ یہ قربانیاں تو کوئی حد نہیں دینا چاہیے اللہ کے راہ میں، اس سے کہیں خطرناک بات انہوں نے کہا۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑی آزمائش ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ اب وہ عرب بچوں کو نوکریاں دے کے اپنے بیچ میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ تم کو مسجد بھی بنا کے دے دیں گے، نماز پڑھ لینا، لیکن ہو جانا یہودیوں کے نمائندے، ان کی تہذیب میں ڈھل جانا، ان کے سانچے میں ڈھل جانا۔ کہا یہ زیادہ جان لیوا ہے ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلانے کے مقابلے میں۔ گھروں پہ بھلے بلڈوزر چلا دیں، ایمان پہ بلڈوزر نہ چلے۔ ایک ہی کوشش ہے، یہ ان کی کاوش ہے کہ عہدوں کی لالچ، دولت کی لالچ، گھروں کی لالچ، چمکتے ہوئے شیشے والے بنگلوں کی لالچ دے کر ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا ایمان نہ خریدیں۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھوکے مرنا ہے ہم لوگ، بھائی دعوت نہیں دے رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے ایسے حالات ہو گئے تو بھوکے مرنا ہے، لیکن ایمان سے نہ روکنا ہو۔ ہمارے بچے ایمان پر رہے، ایسی تربیت کریں، رضائن کو قربانی دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے 70s میں 60s میں نوکریوں سے محروم کرنے کی مہم چلائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پیٹرول دیں گے تو تمہاری دکان میں نہیں، اور وہاں سے نوکریاں کھلی تو ان کے خود منہ میں پانی آیا، یہ خود پیچھے پیچھے آگے خوش آمدیں کریں۔ ابھی تھوڑا اللہ تبدیل ہو رہا ہے، ابھی پھر وہی سب حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، اور جو لفظ ہوا ہے نا لوگ تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ کہ جن لوگوں نے حجاب پر پابندی لگانے کی کوشش کی ان کے منہ پہ اللہ تعالیٰ سے تماچا مارا کہ خود ان کی اسمبلی میں حجاب پہنی خاتون پہنچ گئی، خود ان کی اسمبلی میں برقع پہن کے خاتون آ کر بیٹھ گئی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت، اس کے فیصلے ہوں گے، یقین کی توقع سے اعتماد میں میرے دین پہ جمع ہوں گا، بھلے ایسا محسوس ہو کہ کچھ نقصان ہو رہا ہو، کچھ دنیا ہاتھ سے جاری ہو، کچھ تنخواہوں پر مسئلہ بڑھ رہا ہو، کچھ نوکریاں ہاتھ سے جاری ہو، قربانی تو دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہم یاد کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں ہیں، کتنی قربانیاں، آرام دہ شہزادوں جیسی محل کی زندگی چھوڑ کر صحرا ملک پھرتے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہاں عراق، عراق بابل نیروا کی سلطنت، کہاں مصر ہوتے ہوئے فلسطین پہنچنا، سوچیے اس زمانے میں کتنی مشقتیں ہوئی ہوگی، کتنے جان کو خطرے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جگہ جگہ مال ڈالنے کی کوششیں ہوئی، تاریخ کو ڈاکر دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ثابت قدمی عطا کی تھی وہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم سارے لوگوں کے لیے تم امام ہو۔ ثابت قدمی، نقصان اٹھانا دین کے لیے یاد رکھیے، اور دین کے لیے خسارہ برداشت کرنا یہ ہمارا اختیار ہے، یہ تو ہم نے شروع سے کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، تو وہ گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ کتنے صحابہ پر رشوتیں دی، اور حالت اٹھا کر پڑھیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت پڑھے لکھے حسین سے نوجوان تھے، یہودیوں نے کیسی پیشکشیں کی، اللہ ہمارے پاس بہترین لڑکی سے نکاح کرا دیں گے، سکون کی زندگی سردار بنا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نوکر اور غلام بن کر رہوں گا، لیکن رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حالت اٹھا کے پڑھیے کہ جو صحابہ کو کیسی کیسی انہوں نے پیشکشیں کی، لیکن الحمدللہ وہ ثابت قدمی میں مثل چٹان تھے، ہٹے نہیں۔ وَمَا يُضِلُّ، نہیں گمراہ کر پائیں گے اِلَّا أَنفُسَهُمْ
تو سوچ سوائے آپ کو خود گمراہ رہیں گے. وما یشعرون تو شعور نہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے کتاب والو کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو کہ اللہ کی آیتیں ہیں تورات میں نازل ہوئی، انجیل میں نازل ہوئی، بائبل کی شکل دے رکھی ہے. تو تم خود جانتے ہو اللہ کی آیتیں ہیں تو پھر کیوں ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہو، کیوں ان کا انکار کرتے ہو؟ کوٹیشن پیش کیا تھا کہ انجیل میں موجودہ دور کی جو بائبل ہے، جو موجودہ دور کی کتنی تبدیلیوں کے بعد ان کے پاس ہے پتہ نہیں، وہی جانے. اس بائبل میں حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس میں ہے موجود، جگہ جگہ موجود ہے. متی کی انجیل اٹھا کر آپ دیکھیے، اس میں کلیئرلی ہے ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. کہاں چلے گئے، کہاں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. دیکھیے قرآن مجید جو معجزہ ہے نا، کئی شکلوں سے معجزہ ہے. اس کے معجزہ ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کا اختصار اتنے کم الفاظ میں معنوں کے سمندر کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کھول کر آپ بیان کرتے رہ جائیں، حق ادا نہیں ہوتا. اب یہ ایک ہی آیت ہے، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، ایک چیپٹر ہے یہ پورا. لما تلبسون الحق بالباطل. نمبر 2 وتكتمون الحق. نمبر 3 وانتم تعلمون. 3 اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کے اہم ابواب کو جمع کیا. اے کتاب والوں حق و باطل کو کیوں ملاتے ہو؟ حق حق ہے، باطل باطل ہے، سچائی سچائی ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. حق و باطل کو کیسے ملایا جاتا ہے؟ میں اس کی ایک بہت بڑی مثال دے رہا ہوں کہ مفتی صاحب سے ایک آپ نے فتویٰ لیا کہ اذان سے پہلے اور محلے کی مسجد میں ایک صاحب یہ پکار رہے ہیں. تو مفتی صاحب پابند ہیں، وہ پاول نے جو کتاب پڑھاتے ہیں مدرسے میں، وہ کتاب سے ہم کے فتویٰ نہیں دے سکتے. تو انہوں نے اس کتاب کی روشنی میں لکھا پرنٹڈ فتویٰ کہ اذان کے 14 کلمات ہیں، یہ 14 کلمات سے ہٹ کے کوئی کلمہ اذان کا نہیں ہے. لیکن درود و سلام تو کبھی بھی پیش کر سکتے ہیں نا. حق و باطل کو ملا دیا تم نے، وہ ڈیلیٹ کر دیا. تو وہ کہنا چاہیے تھا اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اکابر رحم اللہ کے دور میں اذان اتنی ہی ہوتی تھی، اس کے آگے کچھ نہیں پکارا جاتا تھا، اس کے پیچھے کچھ نہیں پکارا جاتا تھا. اتنا ہی تو اذان یہ حق تھا. لیکن حق کے ساتھ باطل کو ملانا، کیوں پیمنٹ آتی ہے، کیوں چندہ آتا ہے، کیوں ادارہ چلتا ہے، یہ مزاج یہودیوں کا تھا کہ آپ کو بولنا پڑتا تھا. لیکن اگر بنا کر بھی بات ہوتے تھے، اگر وہ بغیر کہہ کر بدماش ہوتے تھے. پہلے بات کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم تھے؟ مستشرقین، اورینٹلسٹ جو امریکہ لندن جرمنی میں بیٹھ کر حضور کی سیرت لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر لکھتے تھے، تو سیرت لکھتے تھے. محمد بہت اچھے تھے، سچے تھے، نیک تھے، لیکن بلکہ یہاں سے پھر بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے تھے. تو ان کو مورخین نے لکھا یہ بد باس ہے، بد کر کر یہ پوری تاریخ کو چھلاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ اگر و مگر کہہ کر اسلام کے احکام کو بدل دینا، یہ دراصل تحریف ہے اللہ کی کتاب میں، یہ تحریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں. حق کو حق کی طرح بیان کرو، جو حدیث ہے وہ حدیث کو بیان کرو، جو آیت ہے وہ آیت کو بیان کرو. اس آیت میں اپنے مفہوم کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرو. تو اللہ کا کلام ہے، جیسے ہے ویسے پیش کرو، ملاوٹ نہ کرو. ملاوٹ نہ کرو، دودھ میں پانی کی ملاوٹ جیسے جائز نہیں، ویسے حق میں باطل کی ملاوٹ جائز نہیں. سمجھنا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، جرأت ہمت ہونی چاہیے. ہاں میرے خلاف پڑھ رہی ہے، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن حکم تو یہی ہے اللہ کا، ارشاد تو یہی ہے رسول اللہ کا. یہ جرأت ہے، ہمت جب ہوتی ہے تو مرد مجاہد بنتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ولی بنتا ہے، محبوب بنتا ہے. نمبر 2 وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ. ایک مہم انہوں نے چلا رکھی تھی کہ سچائی کو چھپایا جائے، سچائی پر پردہ ڈالا جائے، سچائی لوگوں کے سامنے نہ آئے. تورات لوگ پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے واقف ہو جائیں گے، انجیل پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبشرات سے واقف ہو جائیں گے. پردہ ڈالو، چھپاؤ، گھروں میں رکھو، ان کے سامنے تشریح نہ کرو، بیان نہ کرو. حق کو چھپانا، حق کو چھپانا یہ ان کی صفت. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ کسی مولوی سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلہ اس کو معلوم ہے لیکن اس لیے چھپا لے جاتا ہے کہ اس کے حق میں نہیں پڑتا، اس لیے چھپاتا ہے، اس مسئلے کو بیان نہیں کرتا، ٹال دیتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کے خلاف پڑ جائے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا، آگ کی لگام لگائے گا۔ آپ بولو، آپ کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ کتمان الحق کو اسلام میں بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ کتمان الحق یعنی حق کو چھپا دینا، اس پہ پردہ ڈالنا، یہ اسلام میں بالکل پسند نہیں کیا گیا ہے۔ سب کے سامنے تم کو بیان کرنا ہے۔ جو علم ہے تمہارے پاس، علم شریفہ ہے، علم سینہ کوئی چیز نہیں، بکواس کرتے ہو، علم سینہ کوئی چیز نہیں۔ اسی صحیفے کو پڑھو، اس کی تشریح پڑھو، اس کی تشریح میں حدیث پڑھو، اسی میں ڈوب جاؤ، یہی علم سینہ ہے۔ یہ برہمنوں کا دین نہیں ہے کہ ایک طبقہ واقف رہے باقی طبقے ناواقف رہے، نہیں، ہر طبقے کو واقف ہونا ہے۔ لیبر کو بھی جاننا ہے، پروفیسر کو بھی جاننا ہے، دیہاتی کو بھی جاننا ہے، شہری کو بھی جاننا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کے دین کا علم ہے۔ اللہ کی کتاب سے جڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا ہر مسلمان، ہر انسان کی ڈیوٹی ہے۔ آگے بڑھو، محنت کرو، سیکھو، پڑھو، مطالعہ کرو، لٹریچر ہے پھیلا ہوا، اور جہاں یہ کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، سمجھانے کی کوشش ہے، وہی اہل اللہ ہے، سمجھاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز فرمایا کہ غلطی ہوتی ہے، اس لیے ہو گئی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور گاڑی چلا کے پہنچ گیا، بعد میں معلوم ہوا، بند میں تھا، اب پولیس صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں میرے کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ معاف کر دیں گے، لیکن آپ ان سے کہتے ہیں ہاں ہے یہ بند میں، تم کیا کر لیتے ہو کر لو، اس کے بعد ان کا ہاتھ آپ کی کر دیں، مانے 3-4 قسم کی پینلٹی بات ہو، کون سی نکال کے لائٹ بھی چیک کرتے ہیں، وائر بھی چیک کرتے ہیں، پیر کا جوتا بھی چیک کرتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہیلمٹ ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں، پینلٹی پہ پینلٹی پینلٹی پہ پینلٹی مار دیتا ہے۔ کیوں؟ تم نے غلط بات کہی، جانتے ہوئے تم نے حکم توڑا۔ یہی کام یہودیوں نے کیا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض نہیں پڑھیں گے، کیا کرتے کر لو۔ آج بھی بہت سارے لوگ آپ جانتے ہیں کو معلوم نہیں کرتے، آپ کیا کرتے کر لیجیے۔ نعوذ باللہ، میں تھوڑی کروں گا کہ عالم تھوڑی، کوئی والد تھوڑی، کوئی معلم تھوڑی، یہ کوئی کچھ کر سکے گا نہیں، کرنے والا تو کرے، کرنے والا تو اوپر ہے، اور پھر جب کرے گا تو پھر ایسا کرے گا کہ انسان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے آگے وہ انسان مکھی مچھر سے بھی گیا گزرا کمزور ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ نماز پڑھ لے، تم جوان ہو چکے ہو، نماز وقت پہ پڑھا کرو، نماز مت چھوڑو۔ تو میرے کو بھی معلوم ہے نماز پڑھتے فرصت نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے نماز پڑھتے فرصت نہیں ہے۔ اس بزرگ کو پھر وہ کہتے ہیں 15-20 دن کے بعد اتنا میری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں دیکھنے گیا تو پیر کی ہڈیاں ٹوٹ کے جو بستر پہ وہ پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ فرصت ہے نا، اب فرصت ہے، لیتے لیتے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں تم نے ایک آپ فرصت نہیں ہے، اس کا حکم ماننے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرصت دے دی۔ اور وہ زمانہ بھی 70s کا 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پلاسٹر بنا کے پڑے رہنا پڑتا تھا۔ آج کل تو سرجری ہو گئی، گھنٹے کے بعد اٹھا دیتے ہیں۔ آپ خوب فرصت سے لیٹ کے اللہ کی نماز پڑھتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں یہ بے وقعتی کے جملے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں اہمیت گھٹانے والے جملے، اپنے ضدی بن کے مظاہرے کے جملے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو تو ندامت ہو، بھولنے سے گناہ ہو گیا توبہ ہو جائے، تم جانتے ہو کہ یہ نافرمانی کا کیا انجام ہے، تم جانتے ہو کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، اس کے باوجود تم منہ موڑنا چاہتے ہو تو یاد رکھو بربادی کے سوا تمہارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہتے ہوئے گفتگو ختم کروں کہ جب کبھی ہم سزاؤں کا، عقاب کا، عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ذکر کرتے ہیں، قانونوں میں یہ بات آتی ہے چھت ٹوٹ کے گرے گی، پھر پھنس جائیں گے قانون کی طرف، نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں، اللہ تعالیٰ کے عقاب میں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، اللہ تعالیٰ کے انتقام میں سب سے بڑا انتقام، سب سے بڑی سزا، سب سے بڑا عذاب توفیق کا چھین لینا ہے، اور توفیق چھین لیتا ہے تو پھر بندہ کہیں نہیں رہتا۔
لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کا احترام جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش، نہ ہو سکے ندامت، شرمندگی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔